قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہمارا دین وہ عظیم دین ہے جس کی سند اور جس کی سرٹیفکیٹ خود اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ میں آپ کے علاقے میں اگرچہ پہلی مرتبہ آیا، لیکن اس سے ملتے جلتے بنگال کے کئی علاقوں کا سفر کیا۔ 8-8 10-10 کلومیٹر تک ہماری گاڑی ان چھوٹی گلیوں سے گزرتی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے چھپر کے گھر ہوا کرتے ہیں، اور مٹی کے چھپر کے ان گھروں میں رہنے والے جب یہاں مجمع میں حاضر آتے ہیں تو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان چھوٹی جھوپڑیوں میں رہنے والے ہیں، بلکہ ان کے دل تو تاج محل سے زیادہ قیمتی نظر آتے ہیں۔ اصل چیز جس دولت کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے۔ باقی اگر دنیاوی اعتبار سے بہت عالیشان محل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر دل تمہارا امیر ہے اور اپنے دین اسلام کو لے کر کے مطمئن ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پاس تاج محل سے زیادہ قیمت موجود ہے، بہت بڑی دولت اس کے پاس موجود ہے۔ اپنے دل کا اطمینان ہو کہ میرا دین سچا دین ہے، میرا نبی اس دنیا کا سب سے سچا ہے، میرا خدا سچا ہے اور اس کی کتاب قرآن سچی ہے۔ جب یہ یقین بڑھ جائے تو اسی یقین کا نام ایمان ہوتا ہے، اور یہ ایمان جس کے پاس کمال کو پہنچتا ہے، دنیا کی آندھیاں آئیں طوفان آئے اس کے ایمان کو ذرا برابر بھی ڈگمگاتی نہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ ایسا مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے آج ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ ان حالات میں میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں جب دنیا ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ جب کبھی غزہ کے فلسطین کے نہتے بچوں پر بمباری ہوتی ہے، میزائل سے مار مار کر کے ان کو ٹکڑے کیا جاتا ہے، تو یہ دغلی معیار رکھنے والی دنیا ہنستی ہے اور تماشا دیکھتی ہوئی کہتی ہے اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ان کے پاس وہ کٹھور دل ہے جو انسانیت کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو بچوں کی موت پر بھی تالیاں بجاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عنقریب یہ مٹ جائیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، مذاق اڑانے والی دجالی میڈیا وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ 57 ملک اسلامی ہیں پوری دنیا میں، اور یہ سب مل کر کے ان مسلمانوں کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کو روزانہ مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور سوائے آواز اٹھانے کے اور کوئی کچھ نہیں کرتا۔ یہ سب تماشے دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھنا، آج کے ان حالات سے سبق لے کر کے زندگی گزارو۔ ہم 57 ملکوں کی حمایت کے بھروسے پر نہیں جیتے، صرف اللہ کے بھروسے پر جیتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہمارے لیے آواز اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی حکومت ہماری حمایت میں کھڑی ہو نہ ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہر زمانے میں حسینی تعداد میں کم ہوتے ہیں، لیکن یہ تاریخ لکھ کر کے جاتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ سب چیزیں پورا بیان ہونے تک آپ یہ پیسوں کے ادھر ادھر آپ نعت خوانوں کے ساتھ کیا کریں۔ توجہ سے سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم امت کو آج تختہ مشق بنایا گیا ہے۔ یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے، یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر نہیں کر پاتے۔ ہو سکتا ہے میری تقریروں سے آپ کو اثر نہ ہو سکتا ہے کسی مقرر کی اور کسی کے وعظ و نصیحت سے آپ کو اثر نہ ہو رہا ہو، لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے۔ وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں، دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر، ساری ٹیکنالوجی لے کر، اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاتھوں میں کنکر ہیں، پتھر ہیں، کوئی مزاحمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی دنیا ان کو آتنکواد کہتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے، ٹیررسٹ کہتی ہے، اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها ظاہرین علی الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم الى ان تقوم الساعه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی حق کے لیے لڑتی رہے گی، کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا، قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے، کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں، برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے، جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی، ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80 میتوں کو رکھا گیا، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے، ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ ارے بہت کچھ ہو گیا، ان کے اسپتال ٹوٹ گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کی زمینیں تباہ ہیں، ان کے گھر بار سب ختم ہے، پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے میرے عزیزو، میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب گھر ٹوٹ جائیں، بچے ختم ہو جائیں الگ ہے، رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے، لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا، اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، تم سبق حاصل کر لو، ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو تو ایسا ہو۔ ارے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہیں، ان کے ہاں بچوں میں 6 سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماں باپ نے پلایا ہے۔ چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کے کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں۔ کسی نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہتھیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو؟ 5 سال کی 6 سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں رات کو سوئیں گے کب کبھی میزائل گر جائے، کب بم گر جائے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں، اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماں باپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے، صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے۔ آج ایک لاٹھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم، اس کو تو پھر آزمایا جائے گا، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور ڈراتے رہیں گے گیدڑ بھبکیاں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہندوستان کے چپے چپے میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ آج کے زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے، کبھی تم کو حسن دکھا کر، کبھی تم کو دولت دکھا کر، کبھی تم کو ٹیلی ویژن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق، تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں۔ جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں، ٹھوکر مار دینا، اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تمہارے دیے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بس یہ جذبہ بیدار کر لو، چاہے جیسے بھی سیلاب آئیں، جیسی بھی طوفان آئے، جیسی بھی آندھیاں آئیں، آ کر چلی جائیں گی، تمہارا پتہ تک نہیں اکھاڑ سکے گی، اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے۔ 1400 سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ طوفان آئے، کتنی مرتبہ ایسے ظالم آ کر کے اس کے پتے نوچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، آج بھی ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، وہ یورپ جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے، لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالیں تو پتا چلے گا سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام۔ تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم اپنی زندگی گیم میں، انٹرنیٹ کے ان گندی تصویروں میں، فیس بک اور انسٹا میں گزار کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا۔ جب چھوٹی بچیاں چیخ رہی تھیں، جب امت محمدیہ پر سخت ترین وقت آ چکا تھا امتحان کا، اے نوجوان تو اپنی نوجوانی کہاں برباد کر رہا تھا، کن اڈوں پر بیٹھا تھا، تو کون سے تاش کے پتے کھیل رہا تھا، تیرے ہاتھ میں تو نشہ تھا۔ اگر قیامت کے دن سوال ہوا، یاد رکھو محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ کا ایک سوال، میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچہ کیا، اس کا جواب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو 500 سال لگ جاتے، کچھ لوگوں کو 400 سال، کچھ کو 500 سال لگ جاتے۔ آج اللہ نے جوانی دی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب اتر جائیں گے میدان میں اور ہم جنگ کے لیے جائیں، ہمارے وہ حالات نہیں ہیں،
لیکن اللہ کا فرمان ہے جب کسی قوم پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے، عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اور باہر کو صحیح کر لے، اپنے اندر اور باہر کو سدھار لے۔ یہ رات بھر گانے سن کر کے سونے کی عادت کو بدل دے، نمازوں کو ترک کرنے کی عادت ختم کر ڈالے، اپنی نیند کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی عادت ختم کر ڈالے۔ تمہیں اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ دنیا کا عیش چھوڑ دو۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہو جنت میں تو یہاں کی عیاشیوں کو ٹھوکر مار، تمہارے لیے بہت خوبصورت جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ میں ان دنوں میں آپ سے وہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جب حالات ایسے سخت ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ سنو۔ رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دین کیسے غالب آئے گا؟ آپ کو تو مارا جا رہا ہے، آپ کو کاٹا جا رہا ہے، ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ دین کب غالب آئے گا؟ میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آ جائے تب بھی میں کہوں گا کہ دین غالب آئے گا، کیونکہ یہ میرا قول نہیں، میرے رب کا فرمان ہے، رب کا فرمان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا۔ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کا فرمان غلط اور باطل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں یہ دین غالب آئے گا اور وہ وقت قریب ہے۔ ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے لیے عذاب آتا ہے۔ چند دن کے بعد دیکھنا جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی ان ظالموں کی، تم ان کو اخبار کے کسی کونے میں بھی نہیں پاؤ گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ہم یہاں پر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر بھونکنے والے کتے چند دنوں کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو میں تاریخ پوری اگر بتاؤں، ایک دو نہیں کئی گستاخ رسول آئے، کتنوں کو یاد ہے ان کے نام، کتنوں کو معلوم ہے ان کی تاریخ، لیکن میرے نبی کی تعریف کرنے والے حسان بن ثابت سے لے کر کے امام احمد رضا تک ہر عاشق رسول لوگوں کی زبانوں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے۔ ہر عاشق رسول لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے۔ ارے یہ جھارکھنڈ کی وہ سرزمین جہاں مسلسل 12 گھنٹے سفر کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا، اور یہ مجمع دیکھ کر حیرت میں ہے، رات کے 2 بجے، یہ لگتا نہیں رات کے 2 بجے ہے، دن کے 12 بجے کا شباب نظر آتا ہے، یہ دن کا شباب نظر آتا ہے۔ ہر جلسے میں تقریباً یہ ماحول۔ میرے عزیزوں، میرے لیے لوگ 2 بجے تک جو انتظار کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ کانگریس پارٹی کا نیتا آیا ہوا ہے یا بی جے پی کا کوئی نیتا آیا ہوا ہے، یہ نیتا کے لیے بیٹھی ہوئی پبلک نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کے ایک ادنا غلام کے لیے زندہ بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کے لیے۔ ورنہ میری اپنی حیثیت کیا ہے؟ میرا انٹروڈکشن آپ کے پاس ہے کیا؟ میں جنوب ہند سے تعلق رکھتا ہوں، آپ شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں جب رشتہ مدینے کے تاجدار سے جڑ جاتا ہے، مولا اس کا رشتہ پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کا رشتہ ہر جگہ سے جوڑ دیتا ہے۔ حضور کی تعریف کرنے والے زندہ بھی رہتے ہیں اور نام کماتے بھی رہتے ہیں۔ ایک فارمولا دے کر جاتا ہوں آپ کو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر ترقی چاہتے ہو تو میرا ایک جملہ یاد رکھو، اس نبی کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ زندگی کی سچائی ہے، یہ زندگی کی حقانیت ہے۔ آپ اس کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ اچھا ہے، اسی لیے اس کے قدموں میں عزت مت ڈھونڈنا۔ ہم نے دیکھا ہے 40 سال پارٹی کی خدمت کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے تو پارٹی نے سائیڈ لگا دیا۔ صاحب آپ کی عمر ہو گئی، اب جوانوں کو ٹائم دیا جائے، آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارو۔ نیتا جی اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ بھیڑ بھاڑ ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، لیکن نبی کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم نہیں آتا۔ ابھی آپ حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ کو سماعت کیے ہوں گے، عمر کافی ہو چکی، تکلیف بھی ہے، بیمار بھی ہے،
لیکن ان حالتوں میں بھی جب وہ کسی ممبر پر بیٹھتے ہیں لوگوں کی عزت آج بھی ویسی ہے جیسے جوانی میں کی جاتی تھی، بلکہ ہر زمانے میں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 75 سال کی عمر تھی مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی، ان کے چہرے پاک کا جمال دیکھنے کے لیے دیوانوں کا ہجوم ایسا ٹوٹتا تھا، ارے گیا بالی ووڈ، گیا ہالی ووڈ، ساری چیزیں ایک طرف ٹھوکر مار لو، مصطفیٰ کریم کے غلام کے چہرے کو ایک سامنے رکھ دو، اس لیے کہ عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کی نسبت میں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جتنے کتے بھونکتے تھے بھونک کر کے فنا ہو جاتے ہیں، ہر زمانے میں آئے لیکن ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے۔ چند سالوں پہلے ایک دھرم پریورتن کرنے والا، اپنا نام بدلنے والا لکھنؤ کا ایک رافضی کتا نکلا تھا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا اور جا کر کے پجاریوں کے تلوے چھاٹتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد لات مار کر کے اس کو وہاں سے بھی بھگایا گیا۔ لوگوں نے یہ سوچا تھا، میڈیا میں کوریج دیا گیا تھا، ارے ایک آدمی اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے، اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے۔ ان کتوں کو اگر ایک بھی ایسی خبر مل جائے 24 گھنٹے اس پر بھونکتے رہتے ہیں، ایک بھی مسلمان ایسا مل جائے ہم تو اس کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں، جو کچرا تھا وہ پہلے سے نکل گیا ہے، اس کچرے کی اسلام کو ضرورت نہیں۔ لیکن آج کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، کیا پنڈتوں نے اپنے سر پر بٹھا لیا، کیا تجھے پجاریوں نے اپنا آقا بنا لیا؟ نہیں، اب تو جان کے لالے پڑ گئے، ویڈیو بناتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے میری جان کو بچا لو، خطرہ ہے۔ نہ مسلمانوں کا رہ گیا، نہ ہندوؤں کا رہ گیا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یا رسول اللہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ان کی ذلت و خاری تو دنیا میں ہے، یہ تو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، بھی ٹھوکروں پر پڑے ہو، کسی گٹر اور نالی پر مرگت کر کے ختم ہو جاؤ گے۔ ان کیڑوں کی زندگی اتنی ہی ہے، لیکن ابھی تو اصل انجام قیامت کے دن دیکھنا باقی ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تمہیں آنکھ کوئی دکھاتا ہے تو اس کا وقت ہے، دکھا لینے دو۔ آج اس کے پاس تھوڑی سی دنیا کی دولت ہے، اس لیے تمہیں آنکھ دکھاتا ہے اور کبھی بلڈوزر دکھاتا ہے۔ ہاں، طاقت و قوت کے نشے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ بلڈوزر لا کر کے ان کو توڑ دوں۔ تیرے سے بڑے دجالوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ہاں اس سے بھی بڑے چنگیز اور ہلاکو کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی تھی، وہ بھی سوچتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان سے بھی کہتا ہوں 5 سال کا نشہ ہے تمہارا، اسلام کو مٹانے چلے ہو، ذرا پہلے اپنے بدن سے کھجلی مٹا کر کے دکھا۔ اسلام اس دین کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ تم تو کیا، تمہارے بہت بڑے بڑے سڑے سڑے بھی آ کر چلے گئے، اس اسلام کا پتہ بھی نوچ نہ سکے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس پودے کو لہلہانا ہے، اس درخت کو ہرا بھرا رہنا ہے، اس لیے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک۔ تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا، آنکھ دکھانے والوں کو دکھانے دو، آج ان کا وقت ہے۔ بلڈوزر دکھانے والوں کو دکھانے دو، آج ان کا وقت ہے۔ جیل کی دھمکی دینے والے، پھانسی کا پھندا دکھانے والے، دکھانے دو، آج وقت ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا، اصل وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہوگی، اور پھر ہم بتائیں گے اس دور میں کیا ہوگا۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آج یہ حالات اگرچہ ہمارے موافق نظر نہیں آتے، لیکن وہ وقت آئے گا جب ہمارے مصطفیٰ، ہمارے نبی حشر کا دولہا بن کر کے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہوں گے۔ اور تم سے پوچھوں گا، اے بھونکنے والے کتوں، اپنا احتساب کر لینا، اس وقت ٹھکانہ ڈھونڈو گے تو کہاں ملے گا؟ بریلی کے امام نے کہا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کو چھوڑ کر دو جملے بریلی کے امام کہتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ حضور کو چھوڑو گے تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے، جہاں میرے خدا کی حکومت ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، وہ نبی کی مصطفائی ہوگی،
تم کہاں بھاگو گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ میسج دیا پوری دنیا کو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے. کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گئے. وہاں بہت سارے ماننے کو تیار کھڑے ہوں گے، بہت سارے بولیں گے ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں. نہیں، یہاں ماننا دیکھا جائے گا، یہاں کا ماننا معتبر ہوگا. قیامت کے دن تو عزت و رفعت دیکھ کر کے بہت سارے کہنے لگ جائیں. اسی لیے اے نوجوانوں، تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بہت عظیم دولت ہے. آج اگر تم بچھڑے ہوئے علاقوں میں رہتے ہو، چھپر کے گھر میں رہتے ہو، کوئی حرج نہیں. ٹوٹی سڑکوں پر تمہاری زندگی گزرتی ہے، کوئی حرج نہیں. میں ان تمام باتوں کو اہم نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ہماری تاریخ ہے بغیر چپل کے چلنے والے، پیبند لگے کپڑے پہننے والے، ایک کھجور کی گٹھلی پر پورا دن گزارنے والے 313 جب نکلتے تھے اچھے اچھوں کے بخیے اکھاڑ دیتے تھے. بڑی بڑی طاقتیں رخ موڑ لیا کرتی تھی. آپ کو پتا ہے جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ان عیسائیوں کے مقابل میں کھڑے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے، عیسائیوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس وہ فوج آئی ہے جو اتنے جنگی سامان سے لیس ہے اور اتنے ہتھیاروں سے، اب ایسے تم پر کودے گی اور ایسے تم پر ناچے گی کہ تم یاد رکھو گے. خالد بن ولید نے جواب میں ایک ہی جملہ کہا تھا ان صلیبیوں سے، اے رومی طاقت کے ان کیڑوں کے مالکوں، بات صرف اتنی ہے تم اپنی طاقت پر بہت ناز کرتے ہو. محمد عربی کے ان دیوانوں کی یہ فوج ہے، جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں. موت سے محبت کرنے والی یہ قوم ہے. تم شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہو، ہم تو شہادت کے جذبے میں نکلتے ہیں. یہ ہماری تاریخ تھی. عزیزان گرامی وقار، بس یہ میسج میں دے کر کے جانا چاہوں گا، حالات جیسے بھی سخت آئے کوئی کمپرومائز اپنے دین پر اور اپنے نبی کے نام پر نہیں ہوگا. اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا ہوگا، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. یہ ہمیشہ سے یاد رہے آپ کو بات. اور کافروں نے ماب لنچنگ کر کے بھی دیکھا ہے. یہ آج کے دور میں نہیں ہے، بہت زمانے سے. حضرت زید بن دثنہ، حضرت خبیب بن عدی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے پکڑ کر کے پھانسی پر چڑھایا. پھانسی دینے سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ان کی ناک کاٹی، کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی. اور اس کے بعد اس صحابی سے ظالموں نے یہ کہا تھا، خبیب بن عدی سے، کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے. اس صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے. اس اسنا میں وہ صحابی کہتے ہیں، خبردار تم یہ کہتے ہو یہاں میرے نبی ہوتے تو اچھا ہوتا، قسم رب ذوالجلال کی اور میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر لو میں برداشت کر لوں گا، میرے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت نہیں. یہ ایمان تھا ان کا، یہ ایمان تھا. ان صحابہ کی تاریخ پڑھو، آپ کا جذبہ بیدار رہے گا، آپ کا جذبہ جوان رہے گا. کیدڑ بھپکیوں سے بھاگنے والی قوم مومنین کی نہیں ہوا کرتی. مومنین کی جماعت وہ ہے جو آندھیوں اور طوفانوں کے رخ موڑ دیا کرتی ہے. اللہ کی ذات پر اسے توکل اور یقین ہوتا ہے. آپ سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب اذان ہوتی ہے، صدائیں لگتی ہیں مسجد کی، کیا کہتا ہے مؤذن سب سے پہلے؟ اللہ، کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے، معلوم ہے ترجمہ معلوم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے، نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے. بلکہ یہ تو نمازوں کی بات ہے. جب ہم پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، ماں کی پیٹ سے آئے تھے، ہماری کان میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ اذان دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ میاں رواج ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اذان کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے. ارے ہم پیدا ہوئے اس وقت ہی یہ کہا گیا اللہ سب سے. اور جب ہم مریں گے، ہماری میت کو لا کر کے امام کے سامنے رکھا جائے، امام ہاتھ باندھے گا تکبیر کے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے. ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا مان کر، دنیا سے جا رہے تو اللہ کو
बड़ा मानकर ये ईमान वालों की जिंदगी है। जब तुम्हारी पूरी जिंदगी में ये बार बार बताया गया अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर इन जालिमों के तख्तों को देख करके घबराना मत, किसी की कुर्सी को देख करके बिदकना मत। कोई जालिम अगर 5 साल के लिए आए, 10 साल के लिए आए, बिदक करके बदहवास मत होना। ये कीड़े आते रहेंगे जाते रहेंगे। मेरा मौला कल भी अकबर था, आज भी अकबर है, और अल्लाह हय्य क़य्यूम है, वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला। यकीन है कि नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो फिर ईमान ही नहीं है।